اصل میں جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی فرقے باطلہ بھی ہیں، ان کے خلاف جو کام ہے، یہ تو ہمارے اکابر سے شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ اسی کام کا تسلسل ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ پہلی صدی ہجری کے آخری دور سے ہی اس قسم کے فرق شروع ہو گئے تھے، اور 8ویں صدی ہجری میں خاص طور پر مستشرقین نے جب الہاد کے لیے ہمارا دین سیکھ کر ہم پر حملے کیے اور ایسی چیزیں نکالی، آج وہ اسی کے ایک وہ پرانی چیز کی نئی شکل ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں مقدمے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، بڑی بات لکھی ہے، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے بہت پرانا بدماش سب ہتھیار استعمال کر چکا ہے، صرف وہ ملمس سازی کرتا ہے ہر زمانے کے اعتبار سے، اور چیز بالکل پرانی ہوتی ہے لیکن اس کو رنگ و روغن کر کے ریکنڈیشن کر کے لوگوں کے اندر اس کو پھیلاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا جواب یا جس کے بارے میں پہلے سے جس موضوع پر بات اور کام نہ ہوا ہو، لیکن تلبیس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، لبس پیدا کرتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق دکھاتا ہے۔ اس کی جو قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے ایک چیز جو ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ تمام محاذوں پر کام کرنے والوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اخلاص اور ایک تقوی۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، کیونکہ مخلص کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور متقین جو ہے نا ان کے کام کو قبولیت حاصل ہے۔ تو اخلاص اور تقوی جو ہے نا یہ دو ہمارے پر ہیں جس سے ہم اڑتے ہیں، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور اس نیت سے کام کرنا ہے کہ جو جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں ان کو بچانا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعابت ہے، فَمَا تَقَاهَمُونَ تَقَاهَمُونَ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، تم گھس رہے ہو جہنم میں اور میں تمہاری پیٹھیں پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہے کہ ایسے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نعابت ہے۔ آپ علیہ السلام کی تو کامل مکمل شخصیت تھی، اس میں ساری شانیں تھیں، لیکن آگے تقسیم ہو گئیں، کسی میں کوئی شان آ گئی، کسی میں کوئی شان، کوئی کسی محاذ پر، کوئی کسی محاذ پر۔ تو ایک تو اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ یہاں آئے ہیں اس ماحول سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہاں جو والد صاحب نے، مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال گزارے تھے، ایک ہی بات فرماتے تھے کہ صرف اخلاص کی بنیاد پر وقت گزارا ہے، ورنہ ان جہاں پر لق و دق میدان ہوتا تھا، ٹیلے ہوتے تھے اس مدرسے کے اندر بڑے بڑے، کیسے وقت گزار سکتا ہے کوئی اگر اس کو اللہ کے لیے کام نہ کر رہا ہو، اللہ کی ذات ہے، ورنہ نہ لوگ تھے نہ لوگوں کی شاباش تھی۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے کہ انسان روزانہ اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ بھی میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت کی ہے کراچی میں، کئی بار ان کی صحبت میں جانا ہوا۔ وہ فرمایا کرتے تھے صبح ہی سے نیت کرو کہ آج سارے دن جو کام کروں گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا، یہ فرماتے تھے۔ دوسرا تقوی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ جب دل کی آنکھ بند ہے تو ظاہری آنکھ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے اندھا پن دل کی طرف منسوخ کیا ہے۔ تاب القلوب، دل اندھے ہوتے ہیں، آنکھ کا اندھا ہونا کچھ نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو نابینا تھے لیکن دل کے بینا تھے، اتنے عظیم الشان کام کر گئے، لیکن آنکھیں ہیں اور دل کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے تقوی جو ہے نا وہ قلب کو روشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ سیرت اور اکابر کے جو حالات ہیں ان کو بھی ضرور مطالعے میں رکھیں۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے
کہ جس کی وجہ سے بہت آسانی سے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بڑی تیزی سے اللہ اور رسول کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ سیرت ایک ایسا موضوع ہے، یعنی قرآن حدیث تو ہیں، لیکن وسلم کی جب شخصیت بتائی جائے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی۔ ابھی ایک کتاب ایک آئی ہے جو ایک اس وقت جو قادیانوں کا جو پوری دنیا کا امیر ہے، اس کے چچا اس کے بھائی کی بیٹی کی داستان آئی ہے ابھی، اس کی وہ کتاب مجھ تک پہنچی، اور وہ تو اس میں نے لکھا کہ میں کیوں ادھر آئی۔ یہ لکھا کہ میرے ساتھ جو اسکول میں سہیلیاں پڑھتی تھی، استانی ایک تھی، اس کو پتہ چلا کہ میں قادیانی ہوں اور ہوں بھی بہت اونچے درجے کی، تو مجھے سیرت کی کتاب دی۔ تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور آپ کے احوال پڑھے اور آپ کا حسن و جمال پڑھا، تو پھر میں نے جب موازنہ کیا تو مجھے قادیانی چوڑا اور بھنگی نظر آیا۔ میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، یعنی جان جاتے جاتی اس بچی کی بچی، یعنی اس وقت بھی وہ پاکستان میں نہیں رہ سکی اور کہیں ہجرت کر گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ جو سیرت ہے اس کے پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ جو بھی آج الحاد جو ہے نا وہ پیغمبر اسلام کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ جن کو بھی آپ دیکھیں گے جو فرقے باطلہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت علی فرمایا تیری محبت میں کچھ گمراہ ہوں گے، تیری نفرت میں گمراہ، آج یہی حالات ہیں۔ تو ہمیں سیرت جو ہے نا وہ اعتدال بتاتی ہے، اس سے ایک اعتدال آتا ہے، اور ہم اکابر نے جو اس پر کوششیں کی ہیں وہ ساری چیزیں سامنے ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جو بھی کام کر رہے ہیں، اہل دعا آپ کے پیچھے ہیں، ہر وہ دعائیں کرتے ہیں، تو کہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی مدد اور دعاؤں کا اثر آپ تک پہنچتا ہے۔ امت میں ڈیوٹیاں ہیں، ایک طبقے کی ڈیوٹی دعا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم کوئی وادی عبور کرتے ہو، کسی جگہ بھی جاتے ہو، کوئی بھی کام تم جہاد میں انجام دیتے ہو، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ تو نہیں ہیں لیکن تمہارے اجر میں شریک ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو پیچھے دعائیں کر رہے ہیں تمہارے لیے، تم سے مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا شکریہ، آپ کا ٹائم